سے جو چھین بھی سکتا ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. پڑھنے والے تجھ سے اس بات پر شکر کرتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کس طرح سے ہم شکر کریں کہ تو قبول کر کہ تو نے ہمیں قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نبوی جیسی شخصیت عطا فرمائی. ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں محمد وشنودی قائم آل محمد بلندتر صلوات. الحمدللہ رب العالمین. قائد محترم رہنمائی فرماتے ہیں، شرکت فرماتے ہیں اور اپنے بچوں کی طرح ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ امر صرف زہرا اکیڈمی نہیں بلکہ مجمع اہل بیت پاکستان کی طرف سے بھی اس میں پوری طرح سے شرکت ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ مزید نئے کاموں میں ہم آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے دولہا اور دلہن کے لیے پیغام اور ان کے والدین کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے کہ تم میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو میں نے قائم کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور امید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں ٹیلی ویژن اور میڈیا اور دوسرے طریقوں نے شادی کو ایک تھرڈ گریڈ عمل انجام بتانا شروع کیا. ایک طرف شادی کو تھرڈ گریڈ عمل بتانا شروع کیا، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا پوری دنیا کی. تو دوسری طرف سے شادی کے رسومات کو اتنا مشکل کر دیا کہ عام آدمی سنت رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے. اور یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ جہاں پر رسول اکرم فرماتے ہیں انی بعثت علی شریعت صحیحۃ سمحا، میں ایک آسان اور قابل عمل شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، وہاں پر شریعت کا عمل، اگر گناہ کا عمل کرنا ہے تو آسان ترین ہوگا، لیکن اگر شریعت کا عمل کرنا ہے تو مشکل ترین. پھر ہماری رسومات، ہماری مشکلات. میں ان نئے جوڑوں کو اس بات کی طرف ترغیب کرتا ہوں کہ آپ کی شادی کا اہتمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے عظیم بندے قائد ملت جعفریہ نے انجام دیا ہے. ان کا فرض تھا آپ کے لیے مسائل فراہم کریں. اب آپ کا فرض ہے کہ اس طرح سے زندگی گزاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آئے. اس طرح سے زندگی گزاریں کہ آپ کی زندگی میں گناہ نہ ہو. اس طرح سے زندگی گزاریں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے والدین کا احترام ہو اور اس طرح سے آئندہ نسل کی اللہ تعالیٰ کو ایک صحیح صالح اور صالح اولاد عطا فرمائے. اس نئی نسل کو اپنے ساتھ ساتھ اللہ کی بندگی کی طرف مائل کیجیے اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی طرف مائل کیجیے تاکہ یہ نسل قیامت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں. شادی صرف میاں اور بیوی کے ملا کا نام نہیں ہے. شادی کے بعد ایک رکعت نماز جو شادی شدہ جوڑا پڑھتا ہے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی 70 رکعت کے برابر ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. مرد کو لڑکی کو سمجھنا پڑتا ہے، لڑکی کو مرد کو سمجھنا پڑتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ افہام و تفہیم کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھایا جا سکے. اور اس افہام و تفہیم کی بنیاد یہ ہے کہ آئندہ نسل پاک، صحیح، صالح اور صالح آئے اور خدا نہ خاصہ ایسی نسل نہ آئے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت نہ کرتی. اگر آج اس شادی کا اہتمام کیا گیا ہے تو صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ آپ کی شادیاں ہو گئے اور آپ خوشی سے زندگی گزاریں. آج کی شادی آپ پر ایک وظیفہ ڈالتی ہے کہ آپ اپنی شادی کے بعد اپنے ہم سفر کا خیال رکھیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس. یہ خدا نہ خاصہ میرے منہ میں کوئی جانور نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں کو سنا جاتا ہے کہ جانوروں کی طرح حقا کرو. اسلام میں عورت کو جو مقام دیا گیا ہے وہ کسی اور دین کو نہیں دیا گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کا کتنا اکرام کرتے ہیں، اس کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ عورت ذات کے سامنے احترام کی قابل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آئندہ نسل اسی سے چل رہی ہے. میں نے آپ کا بہت وقت کیا لیکن میں کرتا چلوں کہ پچھلے چند سال سے قائد مفرد نے جب دیکھا کہ بکھر کے علاقے میں مشکلات زیادہ ہیں پورے ضلع میں، اور ظاہر ہے کہ انسان اپنے زبان کے مطابق کام کرتا ہے، تو الحمدللہ پچھلے سال جون میں آپ نے عمل فرمایا کہ بکھر کے ان علاقوں میں جہاں پر تھل کے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں وہاں پانی کا انتظام کیا جائے. انشاءاللہ تفصیلات کو بتائی جائیں گی، پوری لسٹ کی جائے گی. 300 ہینڈ پمپ لگائے گئے ہیں. بہت سے ایسے گھرانے تھے جن کے حمام کا بھی انتظام نہیں تھا، ان کے لیے حمام کے انتظام کیے مزید کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہائر ایجوکیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کی اسکالرشپ کا انتظام نہیں ہوتا، قائد مفرد کی طرف سے ان کی اسکالرشپ کا بھی انتظام ہے. سیلاب میں جو کام کیا ہے وہ تو بہت پرانا اور بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ ضرورت مندوں کے لیے مکان بنانے کا کام ہے. ایک ترتیب سے آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ آج بعد ظہر کچھ ضرورت مندوں کو رکشہ بھی قرض خزانہ کے طور پر دیا جائے گا تاکہ ان کے روزی کے وسائل فراہم ہوں. سرائے مشین کی بعد ظہر علی خیر میں ظاہر تقسیم کی جائے گی تاکہ قوم کے مسائل جس طرح کے اصول ہے کہ اگر سارے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں تو جس طرح قواعد تمام میں وہ کریں. یہاں پر میں مولانا رمضان نعیمی صاحب کا شکریہ ادا کرنا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس حد تک محنت کے ساتھ انہوں نے ان پروگراموں کو، چاہے پانی کا ہو، چاہے واش کا ہو، چاہے مساجد کی تعمیر ہو، قائد مفرد کی زیر سرپرست سے انجام دیا ہے. لائق تحسین ہے یہ اور ان کی پوری ٹیم، چاہے ان کے بھائی ثقلین ہو، دوسرے افراد ہو جو ساتھ ساتھ خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہاں پر ایس سی سی کے کارکنان اور ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جے ایس او کے کارکنان اور ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مقامی انتظامیہ کا خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس نیک عمل میں آپ ہمارے